نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور وہ ہے کہ ہمارا جو گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ معاملے بھی ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی، کہ میرا بندہ جو مجھ سے گمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، میں اسی کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندے کا گمان ہے ویسا ہی میں اس ہوں۔ وانا معه حیث یذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں پہ وہ مجھے یاد کرے یا جس جیسے وہ یاد کرے مجھے۔ ایک منٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے گمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس چیز کے اوپر میں نے جتنا بھی دیکھا، ایک تو یہ قرآن اور حدیث سے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ دیکھو کہ جب تم اللہ سے دعا کیا کرو تو پکے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ تمہاری دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ پکے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو۔ جب تم پکے یقین کے ساتھ دعا کرو گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر کئی جگہوں پہ ایسا آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، بیمار ہے، جب آپ جاتے ہیں اس کے پاس تو بیمار کو تسلی دینے کا حکم آتا ہے۔ شریعت کا مزاج دیکھیں تو شریعت کتنا زیادہ جو ہے نا، قرآن کریم کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو 3 مضامین بڑے ملتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت۔ تو آخرت کا جو ہے وہ کتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی۔ لیکن جب بیمار کے پاس جاؤ تو وہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس کو تسلی دو، اس کو تسلی دینے کے لیے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو کہو کہ جناب آپ تو کیا ہیں، بس اب آخرت کی تیاری کریں اور اب جانے کی تیاری کریں۔ لیکن حدیث سے کہتی ہے کہ جناب آپ جب جاؤ تو اس کو تسلی کا ذریعہ بنو۔ اس لیے حدیث میں جو آتا ہے دعا کہ جب کوئی بیمار ہو اس کے پاس گئے تو اس کو لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ نہیں، انشاءاللہ یہ کیا ہوگا آپ کے لیے گناہوں سے، یہ جو بیماری ہے یہ انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ کیونکہ بیمار پہلے سے ہی اس کی ایک ہمت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو اوپر سے آپ اس کو اور وہ کہہ دیں، آپ کسی بیمار کو جا کے کہیے کہ جناب بس لگتا ہے آپ تو آپ کے یہاں جانے والے ہیں، اس کی جو ہمت ہوگی نا وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس کو پھر پڑھنے کی کوشش کی کہ آج کے جو دور کے اندر سائنٹیفکلی جو ہے کیا اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری سوچ کے، ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے، ہماری جو ہوتا ہے ہمارا سوچنے کا جو انداز ہے، اس کا ہماری فیلنگز، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے نا، اس پہ کیا فرق کیا پڑتا ہے، ہمارے موڈز، ہے نا، اور ہماری جو پرسنل آپ یوں کہیں کہ جناب ٹریٹس جو ہیں ان کے اوپر فرق کیا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کل سائنٹیفکلی بھی، کیونکہ لوگ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور آج کل آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک انسان کے اوپر سائنس جو ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ریسرچ کرنے والے، ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں میں ترقی کر لی، اپنی سہولیات حاصل کرنے کے لیے بہترین گاڑیاں ہو گئیں، بہترین جہاز ہو گئے، بہترین گھر بن گئے، سب کچھ کر لی۔ لیکن جس چیز میں ہمارے اندر بڑی کمی محسوس ہوئی ہے وہ ہمارے سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے، پریشانیاں ہماری بہت بڑھ چکی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ جناب یہ اس کی وجہ کیا ہے، کیسے وہ ہے، کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں، یا آخر کیا وجہ ہے، ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے
مال و دولت بھی ہے، سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں، ہم تو اسی چیز کو کرتے ہیں نا کہ دیکھو جب جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگے تو آپ کو سکون نہیں مل سکتا، جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنے آپ کے سکون کا جو لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو انہوں نے جب انسانی دماغ کے اوپر جو ہے وہ اس کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں، نیورو سائنس والے جو ہیں وہ اپنی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، میٹا فزکس والے جو ہیں وہ اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پلیسیبو ایفیکٹ۔ پلیسیبو ایفیکٹ، پلیسیبو ایفیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہو کسی چیز کے بارے میں، ایک چیز سوچ لیتے ہو، اور خاص طور پہ ڈاکٹرز نے اس چیز کے اوپر کیا بھی، اس کے جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور سارا کچھ، مثال کے طور پہ کسی بندے کو کوئی دوائی دی گئی اور اس کو دوائی دیتے وقت یہ بتا دیا گیا کہ جناب ہم آپ کو جو دوائی دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی دوائی ہے، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو ریزلٹس اس کے آئے تو وہ واقعی ہی جو وہ ہوئے، تو اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو واقعی ٹھیک ہو گئے، حالانکہ ان کو جو دوائی دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ شوگر پل، صرف چینی کی ایک دوائی جو ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کو ٹیکا لگایا گیا، اور اس کو صرف ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کو ٹیکا جو لگایا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں بڑا بہترین ٹیکا ہے۔ وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف سیلائن جو ہوتا ہے، جو آپ ڈرپ کے اندر سمپل جو پانی جو سیلائن جو ہوتا ہے وہ لگایا گیا ٹیکے کے اندر، اور لوگوں کو کہا گیا، اور لوگ کیا ہونے لگ پڑے اس کے اوپر، ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ کیونکہ دنیا کے اندر واقعی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے، اس پہ اسٹڈیز مسلسل چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پلیسیبو ایفیکٹ ایک بہت مشہور ایک وہ ہے۔ اچھا، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کو آپ کہتے ہیں نوسیبو ایفیکٹ، کہ جناب کہ آپ کسی بندے کو اس کا بالکل اپوزٹ وہ کرتے ہو، آپ کسی کو دے رہے ہیں کوئی دوائی وغیرہ دے کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو یوں کہہ دیتے ہیں جناب دیکھو اس میں جو بچنے کے چانسز ہیں نا وہ آپ کے کیا ہیں، 1-2% سے زیادہ نہیں ہے، 1-2% سے زیادہ نہیں ہے، بس آپ جو ہے نا یہ بس آخری ٹائم ہے اس کے اندر سے۔ اس کے بھی انہوں نے دیکھا کہ جناب اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کہ واقعی جو لوگ کیا تھے کہ مثال کے طور پہ وہ اپنی اس بیماری سے نکلنے میں ان کو بڑی مشکلات پیش آئیں، اور پلیسیبو ایفیکٹ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی جن کو بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ریکور کر رہے ہیں۔ کینسر کے مریض جو ہیں، HIV کے مریض جو ہیں، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خیال کی جو طاقت ہے نا، خیال کی طاقت جو ہے، پھر میں نے جو ہے کچھ ادھر لاہور کے اندر بھی کچھ حضرات ہیں جو علاج بالتصور کرتے ہیں، علاج بالتصور کہ مطلب سوچتے ہیں۔ میں جاتا بھی رہا، ایک یہاں پہ جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں یہاں پہ لاہور کے اندر، مفتی صاحب ہیں ایک، اور ان کے پاس جاتا تھا تھوڑا سا سیکھنے کے لیے بھی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ صرف اور صرف تصور کے ذریعے سے جو ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے، وہ ہاتھ سے صرف تھوڑا سا یوں اشارے کر رہے ہوتے تھے، اور جو ہے نا مطلب علاج کر رہے ہیں، جنات بھی نکل رہے ہیں، جادو کے اثرات بھی ختم ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں اس میں سے؟ انہوں نے کہا بس سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ کرتا ہوں، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جناب یہ جو ہاتھ سے میں یوں آگے جس طرح انگلیاں جیسے چھینٹے مارتے ہیں نا، کسی کے اوپر چھینٹے، پانی کے چھینٹے جس طرح مارتے ہیں انگلیاں، جس طرح بندہ بچے کو یا کسی کو چھینٹے جو یوں آگے کرتے ہیں، تو ایسے وہ کیا کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ تو یہ تصور کرتا ہوں کہ جناب اس کی جو بیماری ہے یا جو اس کے جنات ہیں یا وہ ہیں، ان کو کیا جلا دیا، ان کو جلا رہا ہوں، ہوتا کچھ نہیں، وہ بس صرف وہ یوں اشارے کر کے جو ہے نا۔ اچھا، اور لوگ واقعی آ رہے ہیں اور لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اتنی رش ہوتی تھی، اتنی رش ہوتی تھی کہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی، کہ لوگ جو ہیں وہ آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں اور ٹھیک ہو جا رہے ہیں، کہ جی علاج بتصور کے ذریعے سے۔ پھر اسی طرح ہی ریکی ایک وہ ہے، ریکی جو ہے
रेकी के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे बैठे हुए, आप अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है, आप यहाँ से किसी को वो सोचते हैं और उसकी बीमारी को जो है वो आप वो कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं उसका, बैठ के जो है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि देखो तावीज़ के अंदर असर ज्यादा, किस आदमी के तावीज़ में ज्यादा असर होगा, उस आदमी के तावीज़ में ज्यादा असर होगा, ठीक है, जिसकी तवज्जो ज्यादा मजबूत होगी। जिसकी तवज्जो ज्यादा मजबूत होगी उसकी तावीज़ के अंदर भी ज्यादा असर होगा, कि जिसमें से जो है उसकी तवज्जो, क्योंकि उस तावीज़ के अंदर तवज्जो का बड़ा असर होता है। तो वो जो है उसमें से आप जाके देखें, आप खुद नोट कीजिएगा। आप बीमार होते हैं, आप घर में खुद एक दवाई लें, उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, और आपके घर के अंदर एक डॉक्टर साहब आ जाएं, या आप अस्पताल चले जाएं और डॉक्टर साहब को देख के वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया उन्होंने, ठीक है ना, सारा कुछ, और उन्होंने आपको सिर्फ इतनी तसल्ली दे दी कि जनाब आप तो क्या है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, तो छोटा मोटा सा जो है ना ऐसे ही बस हल्का फुल्का बुखार आपको हो गया, ये ऐसी चीजें, ये तो मौसमी चीजें हैं। आप देखें, आप वहां से उठ के आएंगे ना, तो आप डॉक्टर के पास से वापस ही होंगे, अभी दवाई कोई नहीं ली है, लेकिन क्या होगा, आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे, और जब दवाई ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो आप बिल्कुल जो है ना, वो तो डॉक्टर ने कह दिया जी, और जितना बड़ा डॉक्टर होता है उतनी आपको क्या होती है, उतनी तसल्ली ज्यादा होती है, आप कहते हैं डॉक्टर बड़ा था, डॉक्टर बड़ा था, और कोई छोटा डॉक्टर हो ना, तो आपको तसल्ली नहीं होती, यार ये तो जो है ना, ये तो हाउस जॉब करने वाला बंदा था, या अभी जो है ये तो क्या कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, पीजी जो है ना, और वो जो है ये तो उसका असर नहीं पड़ रहा होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखता है, वो कहता है जनाब कोई मसला नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है, जाएं जी, छोटा मोटा प्रेस आपको कहता है ना, बस ये छोटा सा प्रेस करेंगे बस, तो मसला ही नहीं, आपको देखिएगा आपका लेवल क्या हो जाएगा, फौरन आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और साइंटिस्ट ने इस तरह के तजुर्बात किए भी कि लोगों को जो है हाँ, वो दवाई देकर चेक किया गया कि जनाब इससे क्या फर्क क्या पड़ता है, जो मैंने बताया कि जी वो करते हैं, शुगर पिल्स भी किसी को दी गई, तो तब भी जो है लोगों को जब उनको ये चीज बताई गई कि जनाब ये क्या है आपका, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया कि जो कोरोना के जब मामलात आए और इसमें से कोरोना से फाइट करने के अंदर, और उसमें से वो लोग बहुत ज्यादा वो रहे जिनके अंदर क्या थी, उनकी विल पावर जो थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, जिनकी विल पावर जो थी, और जो इस चीज में वो थे जिन्होंने उसको इतना सवार नहीं किया अपने ऊपर, वो ग- अब गांव साइड पे आप चले जाएं, कितने लोगों को जो है वो धड़ाधड़ लोगों को कोरोना जो है वो फैला और सब कुछ हुआ, लेकिन उनको कोई ऐसा वो नहीं था, वो उसको एक बुखार ही समझते रहे, वो कहते हैं जी ये बुखार है, थोड़ा सा ऐसे चीजें हैं। वहां पे आप डेथ रेट देखेंगे तो वो कम होगी बनिस्बत बाकी जगहों के जो है, एक तो उनकी हेल्थ भी बेहतर होगी, वो तो बात ठीक है कि जी उनकी हेल्थ भी बेहतर है, लेकिन बाज दफा क्या होता है, किसी चीज का ना मालूम होना, ये भी इंसान के लिए बड़ी एक वो हो जाती है, जहालत भी बाज दफा ना बड़े फायदेमंद चीज हो जाती है बाज दफा लोगों के लिए जो है। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक सिंपल एक लेके वो ठीक हो रहे हैं। ये हमारा इसका हमारी सोच का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा असर होता है, ये अपनी जिंदगी में एक उसूल बना लीजिए। हमारी फीलिंग्स, हमारे मूड्स, हमारे एटीट्यूड, है ना, ये क्या होती है, वो जो हम जो सोचते हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। आप थोड़ी देर के लिए होते हैं, मूड आपका जो होता है वो 3 4 दिन 5 दिन जिस तरह वो होता है, ठीक है ना, और अगर
کیا ہے، سال ہر سال اگر کوئی چیز وہ ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایٹیچیوڈ بن جاتی ہے. اور ایٹیچیوڈ سے اگر وہ بہت عرصہ کئی سال ہو جائیں تو وہ پھر آپ کی پرسنل ٹریٹ بن جاتی ہے کہ جناب آپ کی ایک مزاج کے اندر آ جاتا ہے. تو سوچنا جو ہے نا یہ بہت آپ کی وہ ہے، اور یہ سوچنے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کس قسم کے خیالات طاری کرتے ہیں. یہ آپ کی وہ ہے جو اختیاری خیالات ہیں. جو غیر اختیاری ہیں وہ تو ان کا تو کوئی وہی نہیں ہے. میں کتاب کا نام بھی آپ کو لیتا رہتا ہوں کہ جناب وہ جو تھی دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ، جو ہے جوزف مرفی کی جو ہے، وہ اس میں سے وہ تو بہت پرانی کتاب تھی، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے جو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت جو ہے، اور وہ باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، الیکٹرانکلی جو جس طرح کے وہ کیے جاتے ہیں انسان کے اوپر جو ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جی اس پہ انسان کے اوپر کیا کیا اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، EEG ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، EEG. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں الیکٹرو انسیفیلوگرام جو ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو نارملٹیز ہوتی ہیں، اس کو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، الیکٹرک ایکٹیویٹیز ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ہے نا، EEG ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں بندے کے اوپر کہ جی اس پہ کیا اثرات کیا پڑ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو ایک جو ہے نا اس طرح ایک کتاب ہے، اور وہ بھی جو ہے نا بڑی اچھی کتاب ہے کہ جی یو آر دا پلیسیبو. یو آر دا پلیسیبو. ٹھیک ہے نا، جو ڈسپینزا کی کتاب ہے، جو ڈسپینزا کی یو آر دا پلیسیبو. ڈاکٹر جو ڈسپینزا جو ہے وہ بھی بندہ اس چیز کو وہ کرتا ہے کہ جناب آپ کی جو سوچ ہے یا آپ جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں یہ کتنا آپ کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک کام ہے، آسان سا کام ہے، میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. آپ کے دماغ کو سگنل جب چلا جاتا ہے نا کہ یہ بہت مشکل ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو ایک بندہ کمزور طالب علم ہوگا نا وہ کہے گا میں تو ویسے مجھے تو آسان باتیں سمجھ نہیں آتی، تو مشکل کہاں سے سمجھ آئے گی. آسان سی بھی چیز ہوگی نا وہ بھی آپ کو مشکل لگنے لگ پڑے گی. ٹھیک ہے نا، اور ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں جناب، خیر ہے کوئی بات نہیں جناب، ابھی دیکھو کیسے حل ہوتا ہے یہ جو ہے. آپ کو وہ کیا ہوگا، مشکل چیز بھی ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گی، مشکل چیز بھی ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گی. تو ہم کیا اپنے برین کو کیا سگنل کیا دے رہے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے زندگی کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں جو دیکھیں ہمارا بیسیکلی ہم سارا جتنا ہمارے وہ چل رہا ہوتا ہے، برین ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں یا جتنے جسم کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہمیں جسم میں درد ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی اور وہ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ سارا کا سارا گیم کس چیز کی ہے کہ جو ہارمونس سیکریٹ ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ انسان کے اندر کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا. کسی نے بندے نے مجھے کچھ کہا تو یہ ایکسٹرنل ایک ایکٹیویٹی تھی، لیکن اس سے میرے جسم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا.
اب ہوگا کیا کہ میں اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہوں، میرے جسم میں کون کون سے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، کیا چیزیں وہ ہوں گی جس سے میرے موڈز جو ہے نا وہ بنیں گے، ہم اس کو ریئیکٹ کیسے کریں گے. تو خیال کو اپنے کیا کیجئے، مضبوط کیجئے. اپنے آپ کو ایک کوئی بھی چیز کام کرنے لگیں، پہلے چاہے جھوٹا موٹا ہی اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے جناب کوئی مشکل بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، دیکھو ہو جائے گا. آپ 10 دفعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب یہ آسان ہے، 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 کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ کے دماغ کو کیا کر رہے ہوں گے. میں نے جو اسٹڈی کی، جتنا بھی اس کو دیکھا، تو ایک مجھے پھر ایک چیز بڑی سمجھ آئی کہ جناب وہ ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بچے کے پہلے 7 سال ہوتے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بچے کا ایک تو آخری ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، آخری ٹرائمیسٹر جو ہے نا، مطلب 6 مہینے کا بچہ اگر حمل ہو چکا ہے تو 6 مہینے کے بعد آخری 3 مہینے اور پہلا 7 سال اس کی ایج کے، یہ اس کے سب کانشیس پروگرامنگ کا ایک وہ ہوتا ہے. ہماری زندگی کے اندر ہم لوگ 95% اپنے جو روزانہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 95% اپنے سب کانشیس پہ چلتے ہیں، اور 5% جو ہے ہمارا کانشیس مائنڈ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو چل رہا ہوتا ہے. 5% جو ہے روزانہ کی اس میں سے ایکٹیویٹیز کے اندر سے، اور باقی 95% ہم کیا ہوتے ہیں سب کانشیس پہ چل رہے ہیں. یعنی ہم آٹو پائلٹ ہوتے ہیں، آٹو پائلٹ کے اوپر، جیسے جہاز جو ہوتا ہے نا آٹو پائلٹ کے اوپر ہوتا ہے، بس وہ لگا دیے جہاز کو بہت اڑتا رہے گا آسمانوں کے اندر جو ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو وہ آٹو پائلٹ کے اوپر تھا. تو ہماری زندگی کے اندر بھی زیادہ تر ہم جو چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم آٹو پائلٹ کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے سب کانشیس کی ایک ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے سب کانشیس کو کتنا پروگرام کیا ہے. آپ یہ، اور وہ پہلے 7 سال کیا ہوتے ہیں، وہ انتہائی امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں بچے کے. ان کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، اور جن آ جائے گا، بہو آ جائے گا، اور جی فلاں آ گیا، ڈاگی آ گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بچے کو کیا کر دیتی ہیں، پہلے 7 سال میں خوف پیدا کرتی ہیں اس کے اندر. وہ خوف، اس کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جی فلاں چیز ہے، تو اس سے وہ خوف کا آنا شروع کر دیتا ہے. اور 7 سالوں کے بعد کیونکہ اس کے جب وہ ڈیولپمنٹ سب کانشیس مائنڈ اچھا خاصا اس کا وہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر کانشیس مائنڈ کا زیادہ حساب چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. میں نے جو تھا یہ جو تھی چیزیں جو ہے نا، اچھا یہ 7 سال بھی ہیں. پھر آپ جب رات کو سوتے ہیں، جس وقت آپ سلمبر کہتے ہیں نا کہ نیند آپ کی کیا ہے، آپ کو نیند آئی بھی ہوئی ہے اور تھوڑی بہت آپ اس میں جا رہے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتی ہے، یہ پروگرامنگ کا، سب کانشیس پروگرامنگ کا بہترین وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ سو رہا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ہلکی سی جگہ بھی ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، اور وہ بھی ہوتا ہے، آپ اس وقت اس کو وہ اس کے جو ہے نا وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کے اس کو کہتے ہیں تم بہت اچھے بچے ہو، تم ماں باپ کی بات مانتے ہو، تم یہ ساری اس کی پڑھائی کرتے ہو، تم اسکول جاتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ اس وقت بھی کیا ہوتی ہے، اس کی ایک پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ہماری بھی چل رہی ہوتی ہے. ہمارے بھی سب کانشیس پروگرامنگ جو ہوتی ہے، جس وقت ہم سلمبر کے یعنی اس میں جا رہے ہوتے ہیں، نیند کی اس میں سے، اس وقت ہماری پروگرامنگ ہو سکتی ہے بڑے ہو کے بھی. ایسی بات نہیں ہے کہ 7 سال کے بعد ہو نہیں سکتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اب وہ خاص موقع ہوتے ہیں. اسی لیے بعض دفعہ ہپنوٹائز کر کے کیا کہتی ہے، سب کانشیس کی پروگرامنگ کی جاتی ہے. سب کانشیس پروگرامنگ آپ یوں سمجھ لو جیسے کمپیوٹر میں روم ہوتا ہے نا، روم. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر جب آپ آن کرتے ہیں تو وہ خود بخود شروع میں ہم دیکھا ہوگا وہ چیزیں اسکرین کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، وہ آ رہی ہیں جی ڈاس کی پتہ نہیں فلاں 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 فلاں، پھر کرتے کرتے خود
وہ جو ہے نا ونڈوز کھل جاتی ہے اور پھر وہ ہو کے جو ہے، تو اس کو چلانے کے لیے جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ روم کے اندر وہ پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کمپیوٹر کیا ایک ڈبے کا نام ہے بیسیکلی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ روم ہوتی ہے جو اس میں پروگرام فیڈ کیے ہوئے تھے۔ تو ہماری زندگی کے اندر بھی جو روم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی پروگرامنگ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ایک تو سوتے وقت، اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوتے وقت جو ہے نا جب موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی لگا کے جی فلمیں دیکھ کے جی سو رہے ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کانوں کے اندر ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں اور وہ ادھر سے ہی جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا بہترین ٹائم ہوتا ہے آپ کی سب کانشیس پروگرامنگ کا، اور مطلب ہے اگر کریٹیکل ٹائم ہے، اگر آپ ڈرامہ دیکھ کے سو رہے ہیں تو آپ کی اس سب کانشیس میں کیا جا رہی ہے اس وقت جو ہے، وہی ڈرامے کی وہ ساری کی ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ اسی وقت اگر اس وقت آپ کی اچھی سوچ ہے، اس وقت آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے، ہم سوچ بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہم پورا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی نا باتوں کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس نے مجھے فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہ ہوا تھا۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ گندے خیالات کے اندر ہوتے ہیں، بعض لوگ کس اس میں سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ٹائم ہے کہ ہماری زندگی جو ہوتی ہے، آپ سے کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں ہے، تو میں بس ویسے ہی ایک وہ کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے، لیکن وہ آپ کی جو ہوتی ہے وہ ٹائم، اس کے ٹائم کے اوپر آپ کی وہ سب کانشیس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے، اور وہ چیز پروگرامز اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو نکالنا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بڑوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جناب میں جو نا مجھے کیا کرنا ہے، سوچنا ہے کہ جی اس وقت جو ہے، اس لیے اپنی جو خیالات اور تھاٹس ہیں یہ ان کو خود کیا کیجئے، ان کو خود چوز کیجئے، ٹھیک ہے، غیر اختیاری، غیر اختیاری تو آپ کسی کو کچھ نہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں تک اتنا نوٹ کیا ان چیزوں کے اندر کہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو یہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب میری تو نماز میں توجہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہم اتنا اپنے آپ کو اتنے سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم واقعی ہم نماز کے ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو عین نماز کے ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کے جیسے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے ٹائم پہ آپ دیکھیں آپ کا دماغ کبھی کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کہاں کہاں وہ اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک وہ بنا دی، عادت بنا دی ہے، ایک آدمی کہتا ہے جناب میری اصلاح ہی نہیں ہو سکتی ہے، میری تو اصلاح نہیں ہوگی، اب شیخ جتنا مرضی زور لگا دے گا اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھ سے پابندی نہیں ہو سکتی، میں پابندی کر ہی نہیں سکوں گا، وہ نہیں کر سکے گا۔ ایک آدمی نے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ جناب کیا ہے میں ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہوں، میں اس کا مطلب ہے آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک پاور دی ہوئی تھی اس کو خود لمیٹڈ اس میں لے کر آ رہے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیں جی میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، بیمار ہوں، سمپتھیز لوگ لیتے ہیں نا اس طرح کے جی بار بار وہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ سارا ٹائم کیا رہتے ہیں، وہ واقعی بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی وہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس میں سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بات آپ جب تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ تعویذ والا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسی تسلی دیتا ہے وہ جی یہ سارا کام ہو گیا، آپ آتے ہیں آپ کے کام جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو اپنا جو یقین ہوتا ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے، آپ کا یقین کس چیز کے اوپر ہے۔ تو آپ اپنے یقین کے ذریعے سے
یہ ساری چیزیں، اور یہ باقاعدہ پروون ہے، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ثابت ہو چکی ہیں دنیا کے اندر جو ہے. کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح مختلف طریقوں سے ان کی وہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے جتنی آپ نے اپنے اوپر خود لمیٹیشنز طاری کی ہوئی ہیں، ان سے باہر نکلی ہے، ان سے باہر نکلی ہے، اور اپنے خیالات کو کیا رکھیے، پازیٹیو رکھیے. یہ کبھی نہ سوچیں کہ جناب میرے تو حالات کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے ہیں، میرے تو حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو بیمار ہوں تو مجھے تو جو ہے نا اس میں سے، یا میرے اوپر جنات اور جادو کے معاملات بہت زیادہ ہیں. آپ جب یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کے اوپر اس طریقے سے واقعی وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جس وقت آپ اس چیز کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ جناب نہیں جی میں نے دعائیں وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے، اب کوئی چیز میرے کو اثر نہیں کرے گی، اب میرے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، میں نے دعا پڑھ لی ہے، بس اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھ وہ کر لیجیے، آپ تجربہ کر لیجیے، آپ تجربہ کر لیجیے، میری باتوں پہ نہ جائیں، میری باتوں پہ نہ جائیں کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو ویسے ہی ہمیں کرتے رہتے ہیں، تسلی دیتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ صرف تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، 21-22 دن آپ اپنے آپ کو کیجیے، آپ دیکھیے کہ میں آپ کہتے ہیں جناب میری صحت روز روز ٹھیک ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو روزانہ یہ چیز وہ کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز استعمال کر رہا ہوں اور میں ٹھیک ہو رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ کیا ہونے لگ پڑیں گے، آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. پرہیز کیجیے، پرہیز بھی کیجیے، ساتھ جو چیزیں وہ ہیں اس کے مطابق بھی کیجیے، لیکن ایک اپنا یقین بھی ایسا بنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا، مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے شفا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گے. وہ کیا ہوگا، آپ شفا واقعی کو ہونے لگ پڑے گی. تو گمان جو ہوتا ہے نا وہ بڑی ایک اہم چیز ہے، آپ کے جو خیالات ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے مطابق جو ہوتے ہیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچا کہ میرے اوپر مزریز ہیں، میں بس ایسے ہی حالات میرے رہنے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، کبھی نہیں ٹھیک ہوں گے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہماری ساری زندگی ایسے گزر گئی ہے، ساری زندگی ہماری پریشانیاں، ساری زندگیاں جو ہے نا ایسی ہو رہی ہیں. اور دیکھو ایک بہت بڑا ایک فیکٹر کیا تھا، جسے یاد ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کو ضرور بے ضرور بڑھا دوں گا. تو یہ گریٹیچیوڈ جو ہوتی ہے نا، یہ بھی سائنس جو ہے نا اب جو ریسرچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے گریٹیچیوڈ کا بھی. ظاہری بات ہے، دیکھو ایک شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی تھنکنگ کے اندر اور ایک ناشکرے کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب سوچ کے جو فرق ہوتے ہیں نا وہ کہاں سے کہاں انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں. سوچ کا جو فرق ہوتا ہے. اب کسی آدمی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے
دوسری کسی آدمی کو پریشانی پہنچتی ہے، ایک آدمی اپنے اوپر اس کو سوار کر لیتا ہے اور ایک آدمی اس کو سوار نہیں کرتا، کہتا ہے خیر ہے یار یہ ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو زیادہ سوچتا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیے گا 1 ڈیڑھ مہینے بعد دونوں کی صحتوں کے اندر، دونوں کی اس میں دیکھیے گا کتنا فرق ہوگا۔ کیونکہ کیا کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچ سوچ کے کیا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بندہ بیمار کر لیتا ہے۔ میں یہ بھی کل بھی میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ہو کہ دیکھو پاکستان کے اندر جو جو میں نے جتنا معلوم جو مجھے ہوا کہ پاکستان کے اندر 4 قسم کے جو سانپ ہیں نا وہ زہریلے سانپ ہیں، 4 قسم کے سانپ زہریلے ہیں، باقی جو سانپ پائے جاتے ہیں وہ زہریلے نہیں ہیں۔ بعض سانپ تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں چک کاٹا بھی ہے تو بس پانی سے دھویا آپ نے تو کوئی ایسا کوئی آپ کو زہر نہیں جاتا اندر جو اس میں سے، بعض تو ایسے بھی ہیں۔ 4 قسم کے جو ہے نا سانپ کے ہیں، زہریلے سانپ ہیں۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ جناب زیادہ تر جو لوگ سانپ کے کاٹنے سے جو مرتے ہیں، جو سانپ کے کاٹنے سے جو مرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ سانپ کے اس خوف کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ وہ ڈر جو ہوتا ہے نا، وہ جو خوف ہوتا ہے اس سے لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سانپ نے کاٹ لیا، وہ خوف اتنا طاغ ہوتا ہے کہ وہ اس خوف کی بنیاد پہ مر جاتے ہیں، حالانکہ وہ زہر اتنا اثر نہیں کرتا جو زہریلا سانپ ہو بھی اس میں بھی۔ اور بعض تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زہر ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس میں بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ اب کیا چیز تھی کہ جی اس میں سے، اس کا مطلب ہے وہ جو سوچ ہے وہ آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے، وہ خوف اتنا طاری ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے جو ہے نا آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جو اب ہانٹیڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، ہانٹیڈ ہاؤسز لازمی تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوں گے، جو ہیں وہ کوئی جنات ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر جائیں گے وہاں پہ تو آپ کو کیا ہوگا، آپ دیکھیں آپ کا دل کی دھڑکنیں آپ کو جو ہے نا خود بخود کیا ہو رہا ہوتا ہے، بندے کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہ میں کس جگہ کے اوپر جو ہے نا میں جا رہا ہوں، حالانکہ شاید کچھ بھی چیز نہ ہو وہاں پہ۔ اور یہ جنات کے بارے میں آتا بھی ہے کہ یہ جنات پہلے انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان جو تھے نا وہ جو تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، تو جنات کو جب یہ پتا چلا کہ وہ یہ تو انسان جو ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں، تب اس کے بعد کیا ہوا، یہ زیادہ انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، پھر جو ہے پہلے تو ڈرتے تھے۔ تو آپ کا جو خوف ہوتا ہے نا یہ بہت ایک اس میں سے ہے۔ کسی بھی چیز سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھی سوچ اپنی وہ کرنا شروع کر دیں، خود وہ کریں، جو ہے اپنے آپ کو کریں۔ آپ کہتے ہیں جی مجھ سے معمولات نہیں ہوتے ہیں، آپ جب روزانہ یہ کہتے ہیں نا مجھ سے نہیں ہوتے ہیں تو واقعی آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا۔ آپ کہتے ہیں جناب میں نے نکالنا ہے ٹائم اور ہوگا میرے پاس ٹائم ہے، کیونکہ ہمارا اتنا ٹائم ضرور ہوتا ہے کہ ہم کر سکیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوتا، 5 10 منٹ تو نکل ہی جاتے ہیں۔ تو جب آپ وہ کرتے ہیں اور آپ کے اس میں ہوتا ہے کہ جی ٹائم نکلے گا میرا جو ہے، تو وہ عادت بن جاتی ہے اس کے اندر سے۔ اسی طرح ہی آپ کہتے ہیں میری توجہ نہیں ہو سکتی، تو پھر توجہ نہیں ہوگی، اگر آپ کہتے ہیں جناب میری توجہ ہے، ٹھیک ہے نا،
تو اگر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی میری توجہ ہے نماز کے اندر، تو آپ کی توجہ ہوگی. آپ کسی بھی چیز کو وہ کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں کہ جی اب دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے دم کیا اپنے اوپر، پکے یقین کے ساتھ وہ کر لیا کہ جناب سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب انشاءاللہ مجھے شفا مل جائے گی. کسی پہ دم کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے، بس دم کریں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں وہ بندہ کیا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو عامل جو اتنے اتنے دعوے کرتے ہیں نا کہ دیکھو ہمارے کیا ہو گئے، کام ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ ہو گئے، لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو واقعی فلاں عامل کے پاس گئے تھے. اس میں بہت بڑا دخل لوگوں کا اپنے اعتقاد کا ہوتا ہے. کبھی کسی پیر کے پاس چلے گئے، کبھی قبر پہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو قبر پہ جاتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں وہ فلاں چیز ہم نے استعمال کی تھی، بس کیا ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے وہاں سے جو ہے. اتنا اعتقاد ہوتا ہے، اتنا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ واقعی جو ہے نا وہ لوگ واقعی ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ تو ہمارا نہیں، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل، اگر وہ مجھے یہ کہے کہ جناب آپ بالکل اس کا مطلب ہے کہ برکات کے جو ہے نا آپ انکار کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ ہندو جو ہوتے ہیں وہ اپنے مندروں میں جا کے وہ اتنے پکے یقین کے ساتھ کسی چیز کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کی طاقت ہوتی ہے ایک. ابھی 10 محرم کے اوپر بہت سے لوگ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں اور بڑے، آپ نے دیکھا ہے زخمی ہو جاتے ہیں، بڑے سخت قسم کی زنجیریں، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیسے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، اب اس طرح 10 محرم کے اوپر آپ وہ آ جاتے ہیں، یہ انگاروں پہ بھی چلتے ہیں بعض لوگ، انگاروں کے اوپر جو ہے نا، انگارے جو ہوتے ہیں، کول جس کو کہتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اینتھنی رابنس، NLP کے اندر، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے اندر بڑا وہ ہے، اس کی بک بھی ہے، اس کا نام ہے انلمیٹڈ پاور. انلمیٹڈ پاور اینتھنی رابنس کی جو ہے، بڑا مشہور آدمی ہے، اور اس میں سے جو ہے نا دنیا کی اس میں سے وہ بندہ کیا کرواتا ہے کہ جب وہ جب NLP کی ٹریننگ کرواتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، لوگوں کو واک آن فائر اس کو کہتے ہیں، واک آن فائر. کوئلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں لوگ اس پہ دوڑتے ہیں، ان کوئلوں کے اوپر جو ہے ننگے پاؤں جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. کیونکہ کہتا ہے کہ جناب وہ ٹریننگ کروانے کے بعد جو ہے 3 دن 4 دن جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے اوپر. اب وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب علی کہ آپ نے جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے کیا ہوتی ہیں، ذہنی اختراعات ہوتے ہیں. آپ نے ذہن کے اندر ایک اپنے اوپر لمیٹیشنز طاری کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے اور چلاتا ہے اس میں سے. تو ذہن کی جو طاقت ہے، خیال کی جو طاقت ہے نا، یہ بڑی، اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے، بہت تعلق ہوتا ہے. آپ کا کس چیز کے اوپر یقین آ گیا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا کیجیے، پازیٹیو رکھیے. جو لوگ پازیٹیو، دنیا نے یہ بھی ریسرچ ہوئی کہ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ جیتے ہیں، زندگی ان کی لمبی ہوتی ہے نیگیٹو تھنکرز کے مقابلے میں. وہ کم بیمار ہوتے ہیں نیگیٹو جو جن کی تھنکنگ ہوتی ہے. ایسے ہی جو لوگ ریلیجس گیدرنگز میں جاتے ہیں، یعنی دینی مجلسوں میں جاتے ہیں، چاہے کسی بھی اس میں جاتے ہیں،
وہ زیادہ جیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ کسی ریلیجیس گیدرنگز میں نہیں جا رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ریلیجیس گیدرنگز کیا کر رہی ہوتی ہیں, انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر رہی ہوتی ہیں, وہ سی چیزیں جو ہے. تو جو حقیقتیں ہیں جو اب دنیا کے اندر سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کو کیا, ان کو سمجھیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو ہے نا, ہم ساری زندگی کیا ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی اس کی کیا کر رہی ہوتی ہے, اسی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں, بیماریاں جو ہے نا ایک سے بڑھ کر دوسری تیسری چوتھی, سوچ سوچ کے اپنے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, تباہ کر رہے ہوتے ہیں. کہ جناب میرے ساتھ لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, میرے ساتھ بڑا یہ معاملہ ہوا ہے, میرے ساتھ ایسا. دیکھو اسلام نے اس لیے سکھایا کیا کرنا, معاف کرنا سکھایا. معاف کر دو بھائی. اور جب اسلام کے اوپر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود ہی کیا آ رہی ہوتی ہیں. جی میں آپ کو جو سامنے باتیں رکھ رہا ہوں, میں آپ کو سائنسی اس سے رکھ کے وہ کر رہا ہوں. اور جب ہم اسلام کی وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے ہمیں کئی جو ہے نا صدیوں پہلے یہ چیزیں ساری سکھا دی تھیں. اس کے خود بخود ہی انسانی زندگی کے اوپر کیا ہوتے ہیں, بڑے اچھے افیکٹ آ رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا اثر آ رہا ہوتا ہے. کہ آپ کو کسی چیز کی, ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے, جو بندہ صحیح طریقے پہ اسلام پہ چل رہا ہوگا. اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ معاف کرنا اس کے اندر ایک وہ ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں. اب اس کو کیا ہوگا, نیگیٹو جو وہ ہوگی نا فیلنگس. دیکھو جب ظاہری بات ہے, جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہو تو کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ہارمونس سیکریٹ ہوں گے جس میں سے کیا کریں گے انسانی اس کے اندر سے, اور وہ کیا کریں گے انسان کے اسٹف مسلس کے اندر بھی وہ ہوگا انسان کو. دیکھو بعض جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے مسلس میں کیا ہوتا ہے, اسٹفنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں سے, آپ دوبارہ اسی پین سے گزر رہے ہوتے ہو, بار بار اسی چیزوں کو سوچ کے. تو ان چیزوں سے باہر نکلو اور اپنے سوچ کو بہتر بناؤ. اور جو چیزیں وہ ہیں ناممکنات کی, اس میں سے نکلتے ہوئے جو ممکن کی جو وہ ہے اس کی عادت بنائیے. یہ نہ سوچئے کہ آپ نہیں کر سکتے کسی کام کو. جب آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے, آپ اس کے لیے کیا کریں, محنت کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو کریں کہ جناب کوئی بات نہیں, دنیا میں آخر لوگ تو موجود ہیں نا, وہ کرتے ہیں, وہ بھی تو کرتے ہی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتا, تو آپ کو کیا ہوگا, وہ واقعی یاد نہیں ہوگا چیزیں جو ہیں. اللہ تعالیٰ نے دماغ تقریباً ساری دنیا کو ایک جیسا ہی دیا ہوا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹرا جینیس ہوتے ہیں, باقی سب کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرو, روزانہ سوچو, روزانہ وہ کرو, تاکہ آپ کی وہ بن جائے, ہیبٹ بن جائے, عادت بن جائے. اور اتنی عادت بناؤ کہ وہ آپ کے سب کانشیس کے اندر کیا ہو جائے, وہ سب کانشیس کے اندر چلی جائے وہ بات. جب سب کانشیس کے اندر یہ چلی گئی ہے تو انشاءاللہ کیا ہوگا, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں جو ہے یہ جو ہے وہ اچھی سوچ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ عافیت والا معاملہ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.